برطانیہ کا آئندہ وزیراعظم کون ہوگا؟ سابقہ اور موجودہ وزراء خارجہ آمنے سامنے آ گئے۔ ووٹنگ کے چھٹے مرحلے میں ٹوری پارٹی کے ممبران جیریمی ہنٹ اور بورس جانسن میں کسی ایک کا انتخاب کریں گے۔ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں 10 میں سے صرف 2 امیدوار باقی رہ گئے۔ چھٹے مرحلے میں سابق وزیر خارجہ بورس جانسن اور موجودہ وزیر خارجہ جیریمی ہنٹ مد مقابل ہوں گے۔ چوتھے مرحلے کی ووٹنگ میں وزیر داخلہ ساجد جاوید کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پانچویں مرحلے میں بورس جانسن کو 160، جیریمی ہنٹ کو 77 ووٹ پڑے، جبکہ وزیر ماحولیات مائیکل گوو 75 ووٹ لے کر وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ چھٹے مرحلے کے لیے اب ٹوری پارٹی کے 1,60,000 رجسٹرڈ ممبرز کسی ایک کو نیا پارٹی سربراہ چنیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے رہنما چودھری مہربان حسین کے والد چودھری منگو خان ہائی وکیمپ میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ میں کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے غلام حسین اوان۔ چودھری منگو خان مرحوم 1950 میں برطانیہ آئے اور اپنی محنت مزدوری کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی کی بھی بڑھ چڑھ کر مدد کرتے رہے۔ مرحوم نے ہائی ویکم میں مساجد بنانے میں اور کمیونٹی کو متحد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے ان کی نماز جنازہ میں سینکڑوں پاکستانیوں نے شرکت کی اور مرحوم کی مغفرت کے لیے دعائیں کی۔ خدا کی خیر اور بہتری کے لیے اپنے قریب آباد ہونے والے دوسرے برادریوں کے ساتھ احسانات کیے، اللہ ان احسانات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ان کی آخرت بہتر فرما۔ جنازے کے موقع پر فضا ذکر و درود کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ مرحوم منگو خان کی نماز جنازہ میں سابق مشیر آزاد کشمیر حکومت چودھری اخلاق حسین، چودھری سفیر، چودھری حکم داد، مولانا حافظ حمید الدین قریشی، سابق کونسلر راجہ ظفر اقبال، سابق میئر کونسلر راجہ ضیاء احمد اور بڑی تعداد میں دیگر سیاسی، سماجی، کاروباری اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ شرکا مرحوم کے برسا کے گلے لگ کر تعزیت کرتے رہے۔ اس موقع پر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ مرحوم کی تدفین بروز جمعہ پاکستان ان کے آبائی علاقے ڈڈیال آزاد کشمیر میں کی جائے گی۔ برمنگھم میں پاکستانی کمیونٹی کی معروف شخصیات چودھری محمد رشید طویل علالت کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ میں برطانیہ بھر سے کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے عابد قاسمی۔ برمنگھم میں پاکستانی کمیونٹی کی پہچان ملٹی فیتھ لیڈر اور سینٹر مسجد کے سابق سیکرٹری جنرل چودھری محمد رشید طویل علالت کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی نماز جنازہ سینٹر مسجد میں ادا کی گئی، جس میں برطانیہ بھر سے کمیونٹی رہنماؤں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جن میں مسیحی، سکھ اور ہندو کمیونٹی سمیت دیگر غیر مسلم بھی شامل تھے۔ چودھری محمد رشید گزشتہ 30 برسوں سے سینٹر مسجد میں کمیونٹی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ وہ پاکستان کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے دن رات کوشاں رہتے تھے۔ So it's quite a new experience to be here without him. But what it is to me is it's a great comfort for me to be here with you, to share and remember with gratitude. انہاں دا پیار سن بچ کھچ کے گیا، انہاں دے پیار کر کے آباد اتھے جائیں گا، آپ بھی انہاں دے پیار کر کے آئیں گے۔ جڑا پیار دا سن نہیں آیا وہ آپ اپنے دلان ایک نہ چھڑ جائیے، کار لے کے جائیے۔ Abdul Rashid ji was full of humility, goodness, a very kind man, and whenever we came to the meeting at the Central Mosque here, he would invite us with open arms. He, as Bishop David has said, was a founder member of the Multi-Faith Leaders Group. چودھری رشید گزشتہ 4 برسوں سے گردوں کے عرضے میں مبتلا تھے۔ انہوں نے سوگواران میں ایک بیوہ، ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑے ہیں۔ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے مرحوم کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اولڈہم میں سابق وزیر اور ممبر اسمبلی آزاد کشمیر چودھری علی شان سونی کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا، جس میں کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے اولڈہم کی معروف سماجی شخصیت مرحوم چودھری نادر حسین کو شاندار فلاحی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تفصیلات اعتزاز عاصم چودھری کی رپورٹ میں دیکھیے۔ اولڈہم میں ہونے والی اس کمیونٹی تقریب کے مہمان خصوصی سابق وزیر اور ممبر اسمبلی آزاد کشمیر چودھری علی شان سونی تھے، جس میں کمیونٹی کی نمایاں شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا اہتمام بیرسٹر عابد حسین اینڈ برادرز کی جانب سے کیا گیا۔ ممبر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری علی شان سونی کا بینڈ باجوں کے ساتھ استقبال کیا گیا۔
तकरीब का आगाज़ सलामत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद खताब करते हुए मेहमान खसूसी साबिक वज़ीर और मेंबर असम्बली आज़ाद कश्मीर चौधरी अली शान सुन्नी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उनका कहना था कि भारत कब तक इस तरह नहते कश्मीरी अवाम को महकूम बनाकर रखेगा। इंशाल्लाह एक वक्त ज़रूर आएगा जब कश्मीरी आज़ादी हासिल करेंगे। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत रवा रखी गई और आज एक बार फिर मोदी सरकार जो है वो कायम होने के बाद जो ऐसे इरादे रखती है और वहाँ 7 लाख भारतीय फौज के जबर और तसल्लुत के नीचे जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपने हक़ खुदरादियत के लिए जिस तरह वो सुबह शाम जदोजहद कर रहे हैं। तकरीब में ओल्डम की मरूफ समाजी शख्सियत चौधरी नादिर हुसैन मरहूम की खिदमत का तस्करा भी किया गया। शुरा ने मरहूम के समाजी खिदमत पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मरहूम के साहबजदगान चौधरी मुनव्वर हुसैन, बैरिस्टर आबिद हुसैन और चौधरी रिफत हुसैन ने इस मौके पर शुरा का खसूसी शुक्रिया अदा किया। हमारे वालिद साहब आला जन्नत आला फरदौस उनको मकाम दे, जिन्हें हमने छोटी उम्र से बताया सियासत में शौक़ लो और हिस्सा लो और तालीम में भी हिस्सा लें और शौक़ लें, क्योंकि ऐसे मौजू जो हम कश्मीर का मौजू जो हमारे दिल में है, जो हम अपने पार्लियामेंट यहाँ में जो जुल्म सितम हो रहा है वहाँ के उसके लिए आवाज़ उठाएं। I will humbly say that my late father Chaudhry Nadir Hussain was a great leader and he is my role model. Today we are celebrating his legacy and inshallah will continue, and we are grateful for Chaudhry Ali Shan Soni of Azad Kashmir ex-MLA for coming here today to honor his presence. तकरीब के शुरा ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। I think it's very important that we recognise our leaders that come from abroad and recognise the need for the community in the UK to be part of that struggle in Kashmir. चौधरी नादिर मरहूम एक बड़ी शख्सियत थे, वो कश्मीरी कौम का असासा थे। यहाँ पर दियार गैर में रहते हुए उन्होंने आवाम की खिदमत की। आज वो तसलसल उनके बेटों ने बरकरार रखा हुआ है। उनकी एक लाइफ की सेलिब्रेशन थी कि माशाल्लाह उन्होंने जो काम अपनी कम्युनिटी के लिए किया, अपने फैमिली के लिए किया और पूरे इलाके के लिए किया। ये उस मुश्किल वक्त का एक टाइम था जो 1950s and 60s में था कि जब हमारी कम्युनिटी का कोई नुमाइंदा नहीं था। ऐसे लोग जो चौधरी नादिर हुसैन जैसे माशाल्लाह इस कम्युनिटी को जिन्होंने नवाजा है, वो आए हैं कि बिला किसी फ़ीस के, बिला किसी लालच से उन्होंने अपने जो खिदमत का अंजाम दिया है, वो खिराज तहसीन आज जो मिनिस्टर साहब भी यहाँ चौधरी अली शान साहब आए हैं वो भी दे रहे हैं और हम सब जितने भी लोग यहाँ पर हैं इस बात की खुशी मनाते हैं और बैरिस्टर आबिद साहब को मुबारकबाद खुसूसी देते हैं। तकरीब में चौधरी सरदार अली, इमरान सरवर, एडवोकेट आफ्ताब शरीफ, चौधरी सगीर अहमद, कौंसलर अकील, कौंसलर तीको रहमान और दीगर अफराद ने शिरकत की। एतजाज़ आसम चौधरी, 92 न्यूज़, ओल्डहम, मैनचेस्टर। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो का 66वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। सियासत की पुरखार वादी हो, सिफारतकारी का शोबा या फिर जेल और जिला वतनी, बेनज़ीर अंदाज ने तारीख़ में नए बाब का इजाफा किया है। कराची से देखते हैं वकास बाकिर की रिपोर्ट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पिंकी और कारकुनों की बीबी बेनज़ीर भुट्टो ने अमीरी में आंख खोली। दादा से लेकर वालिद सभी इक़्तिदार के ऐवानों के मुस्तकिल मकीन थे। My father had a vision of Pakistan as a democratic and progressive nation. My family is committed to his vision of Pakistan. We don't fear anything. जुल्फ़िकार भुट्टो की इक़्तिदार से माजूली और असीरी से लेकर अदालती कत्ल के बाद बेनज़ीर भुट्टो के लिए कठिन मरहला शुरू हुआ। बेनज़ीर भुट्टो ने सब्र आज़मा जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान की कम उम्र तरीन वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ हासिल किया। बड़े मुश्किल हालात का उन्होंने मुकाबला किया। बेशक हमारी और उनकी पार्टी अलग है, हम लोगों के नज़रिया भी अलग है, इख्तिलाफात भी हैं, सब जो भी चीज़ें वो सब कुछ अलग है, लेकिन एज ए विमेन एक अच्छी खातून। अवामी अंदाज़े सियासत ने बेनज़ीर भुट्टो को मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचाया। 2 मरतबा वज़ारत उज़्मा के मनसब पर रहीं, 2 आमरीयतों का मुकाबला किया, भाइयों की गैर फितरी मौत का सदमा, शौहर पर करप्शन के इल्जामात और जलावतनी, बेनज़ीर भुट्टो हर महाज पर कामयाब रहीं। उनकी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो सारी ज़िंदगी उन्होंने क़ुरबानियों के साथ गुजारी। पहले एक बेटी के तौर पे, बाद में एक बहन के तौर पे, एक बेगम के तौर पे, माँ के तौर पे,
اور آخر میں ایک قومی لیڈر کے طور پہ وہ اپنے آپ کو قربان کر گئیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ جو قربانی والا اسپیکٹ ہے وہ بہادری وہ شجاعت مجھے نظر نہیں آتی اور کسی شخصیت میں. پاکستانی سیاست میں پہلے لوگ ذوالفقار علی بھٹو کا انداز اپنانا چاہتے تھے اور اب خود کو بے نظیر سے تشبیہ دے کر بام عروج چاہتے ہیں. وقاص باقر 92 نیوز کراچی. دبئی میں آلسا رونی میڈیا ایوارڈ شو 2019 سیزن 1 کا انعقاد کیا گیا. 92 نیوز دیار غیر میں بھی صحافتی اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے سر فہرست رہا. ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہز ایکسلنسی سہیل محمد آلسا رونی کی جانب سے منعقدہ اس شاندار تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں. ہم ہیں 92 آواز ہماری 400. 92 نیوز نے غیر جانبدارانہ صحافت کرتے ہوئے دیار غیر میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. دبئی میں الزارونی میڈیا ایوارڈ شو کے پہلے سیزن کا انعقاد اور 92 نیوز پاکستانی میڈیا میں پہلے نمبر پر رہا. ایوارڈ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی سمیت عرب شخصیات کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور 92 نیوز کی جانب سے پیشہ ورانہ صحافت اور پاک امارات برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوطی پر مبنی رپورٹنگ کو سراہا. تقریب کے آرگنائزر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہز ایکسیلنسی سہیل محمد الزارونی نے 92 نیوز کی مڈل ایسٹ میں کوریج کو سراہا. ان کا کہنا تھا کہ کم عرصے میں 92 نیوز نے متحدہ عرب امارات میں وہ مقام حاصل کر لیا ہے جس تک پہنچنے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں. Well, the thing is that it's for a long time, I was thinking to do something for those people who are living in Dubai, UAE, and they are, out of their country, some of them without family, and they are working hard. And this is, I want to do something for them, so I said, let's start from the award. And I start from Al-Zaroni Media Awards. And inshallah in the future, this is season 1, in the future will be Al-Zaroni Awards, which will be for those people who do immense here, and like business people, the doctors, and some other people who are from outside. This is inshallah I am going to do that. I always say media is the ambassador of the country, and we have to respect, and they have to respect us also, same time. And because of media, the world are changed, and because of media, we have a lot of knowledge of that. But same time, I request to all the media that they have to respect their country and talk about good thing about their countries. And even if you are abroad, like you are in Dubai, UAE, so I know everyone they respect here, but talk nice thing, everything going up and down in the world, but some media they are talking wrong thing about Dubai or about Pakistan, which is I'm not happy for that, but not everyone, like 1% from the 100%. تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دبئی میں 92 نیوز اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی پہلی چوائس ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاسی واقعات ہوں یا پھر مشرق وسطیٰ میں اوورسیز کمیونٹی کے مسائل، 92 نیوز ہمیشہ ان کی آواز بنا ہے. جبکہ انہوں نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بھی 92 نیوز اور باقی میڈیا نمائندگان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا کہ الزارونی ایوارڈ سیزن 2 کا جلد انعقاد کریں گے. تقریب کے آخر پر ہز ایکسیلنسی سہیل محمد الزارونی نے باقی میڈیا نمائندوں میں ایوارڈز تقسیم کیے اور شرکا کا شکریہ ادا کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. کویت میں پاکستانی سفیر غلام دستگیر کے اعزاز میں پاکستان بزنس سینٹر کے ڈائریکٹر حافظ محمد شبیر کی جانب سے الوداعی عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں سیاسی و سماجی شخصیات اور پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد شرکت کی. تفصیلات جانتے ہیں عمیر علی کی رپورٹ میں. کویت میں پاکستان کے سفیر غلام دستگیر کے اعزاز میں پاکستان بزنس سینٹر کے ڈائریکٹر حافظ محمد شبیر کی جانب سے الوداعی عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی تنظیموں کے صدور، سیاسی اور سماجی حلقوں کی متعدد شخصیات اور پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد کے علاوہ سفارت خانہ کے عملہ نے شرکت کی. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا.
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفیر غلام دستگیر نے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی کے ویزا سے متعلق مسائل کو ہر فورم پہ اٹھایا ہے. امید ہے کہ اس معاملے میں جلد مثبت پیش رفت ہوگی. رانا اعجاز صاحب بہت بڑے اسپیکر ہیں اور وہ بہت زیادہ مجھے تھوڑا سا یاد ہے کہ جب ہم نے اقبالیات کے انہوں نے ایک سیمینار کیا تھا اس وقت کی انہوں نے ایسی اسپیچ جو تھی لکھی ہوئی تھی. جمیل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بھی ماشاء اللہ بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے لفظوں میں آپ نے یاد کیا. ماجد چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ, نعیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے کسی شخص کا ذکر کیا وہ مجھے بتائیے گا ضرور. پاکستان بزنس سینٹر کے ڈائریکٹر حافظ محمد شبیر نے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی سفیر کی کویت میں کمیونٹی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی سفیر غلام دستگیر نے کویت اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کو مثبت انداز سے بحال کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. آج یہ پروکار اور یہ شاندار تقریب سفیر صاحب کے اعزاز میں منعقد کی اور ان کو فیئرویل دینے کے لیے یہ سارا ارینجمنٹ کیا. ایسوسیشن کی طرف سے آج کی یہ بھرپور شام آراستہ اور پیراستہ کرنے پر حافظ محمد شبیر اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. سفیر صاحب نے اپنے 3 سال کے عرصے میں بہت اچھا پرفارم کیا اور جتنی جب بھی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے ویزوں کے بارے میں, ان کا کام تھا کمیونٹی کا, گورنمنٹ پاکستان کا, یہاں پہ ہر لیول کے ساتھ ہمارا پیغام انہوں نے پہنچایا ہے. ہمیشہ کی طرح جیسا کہ پہلے بھی حافظ شبیر صاحب نے ہمیشہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے, پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کی بہتری کے لیے مل کر سب کو ساتھ لے کر ہمیشہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی. تقریب کے اختتام پر سفیر پاکستان کو پاکستان بزنس سینٹر کی جانب سے یادگاری شیلڈ پیش کی گئی. روس کے وزیر نے پارلیمنٹ سے خطاب کیوں کیا؟ جارجیا میں مشتعل افراد نے پارلیمنٹ کی عمارت میں دھاوا بول دیا. پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 70 افراد زخمی ہو گئے. جارجیا کے دارالحکومت تبلیسی کی سڑکیں میدان جنگ بن گئی. ہزاروں افراد نے پارلیمنٹ سے روسی وزیر کے خطاب کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. مشتعل افراد کے پارلیمنٹ میں گھسنے کی کوشش پر پولیس اور مظاہرین میں شدید جھڑپیں ہوئیں. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے ربڑ کی گولیوں، آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے. جھڑپوں کا یہ سلسلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا، جس کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے. امریکی اتحادی جارجیا اور روس میں تعلقات کئی برسوں سے کشیدہ ہیں. جارجیا 2008 میں روس کے خلاف جنگ بھی ہار چکا ہے. آپ کو بتائیں کہ دنیا نے پرامن پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے. اقوام متحدہ نے باضابطہ طور پر پاکستان کو محفوظ ملک قرار دے دیا ہے. عالمی ادارے نے 14 جون سے پاکستان کا نان فیملی تشخص ختم کر دیا ہے. اسلام آباد سے فیصل رضا خان رپورٹ کریں گے. پاکستان اقوام متحدہ کے محفوظ ترین فیملی اسٹیشنز میں شامل ہو گیا. اقوام متحدہ نے باضابطہ طور پر پاکستان کو محفوظ ترین ملک قرار دے دیا. اقوام متحدہ نے 14 جون سے پاکستان کا نان فیملی تشخص ختم کر دیا. اقوام متحدہ کے افسران اور اہلکار اب پاکستان میں اپنے خاندان کے ہمراہ رہ سکیں گے. اقوام متحدہ بین الاقوامی سول سروس کمیشن کے چیئرمین لاربی جاکٹا نے ڈاکٹر ملیحہ لودھی کے نام خط میں باضابطہ طور پر فیصلے سے آگاہ کر دیا. یہ فیصلہ اقوام متحدہ انڈر سیکرٹری جنرل برائے تحفظ و سلامتی کمیشن کی سفارشات پر کیا گیا. محکمہ تحفظ و سلامتی نے اسلام آباد کی تمام سیکیورٹی صورتحال کی جانچ کی اور رپورٹ میں فیملی رکھنے پر پابندی اٹھانے کی سفارش کی. اقوام متحدہ بین الاقوامی سول سروس کمیشن نے پاکستانی مستقل مندوب کو بھی فیصلے سے آگاہ کر دیا.
अक़वाम मुत्तहिदा बैनुल अक़वामी कमीशन के चेयरमैन का खत और फैसला इस अमर का गमाज है कि पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों और कामयाब ऑपरेशंस के बाद अमन का गहवारा बन गया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के लिए फैमिली स्टेशन बनना बड़ी कामयाबी है। दुनिया में बहुत कम मुमालिक अक़वाम मुत्तहिदा के लिए फैमिली स्टेशन का दर्जा रखते हैं। फैसल रज़ा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।